آج کہہ رہا ہوں، اگر یہ بات ہماری بہت پہلے سمجھ میں آ گئی ہوتی یا دیر سے صحیح آج بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو صبح کا بھولا شام کو گھر آئے اسے بھولا نہیں کہتے۔ انہوں نے رپورٹ رکھی جس کے پوائنٹس اور نکات یہ تھے کہ محترمہ ملک ہندوستان میں سب سے زیادہ ہمارے خلاف بغاوت کرنے والی جو کمیونٹی ہے، جو قوم ہے، جس مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کا نام ہے مسلمان اور ان کا مذہب ہے اسلام۔ ہر جگہ بغاوت جو ہوتی ہے، جہاں انگریز میدان میں ہوتا ہے، سب سے بڑی تعداد بغاوت کرنے والوں کی اگر ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ اور اس لیے ہوتی ہے کہ مسلمان قرآن پڑھتا ہے، قرآن پہ اس کا ایمان ہے، اور قرآن انہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک اللہ کی غلامی کے سوا کسی کی غلامی ہمیں منظور نہیں۔ لہذا محترمہ جب تک ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس قرآن ہوگا، یہ قرآن انہیں صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، کھیتوں میں بھی اور دکانوں میں بھی، امیروں کو بھی اور غریبوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی پیغام دیتا رہے گا۔ تمہارا ایک مالک، اس کے سوا کوئی دنیا کا خالق نہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت پورے طور پر ہو اور کوئی مقابلہ نہ ہو، تو پہلا کام یہ کیجئے کہ ہندوستان سے قرآن کریم کے خاتمے کے آرڈر پہ سائن کیجئے کہ پورے ملک میں کہیں بھی قرآن کا ٹھیک ہے آگے بتاؤ کا محترمہ۔ دوسرا وہ پوائنٹ ہمارا اور وہ نقطہ کہ جس کو ہم لے کر کے آئے ہیں، اگر ہم نے قرآن کو مٹا بھی دیا تو یہ قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہے ان کا نام ہے مدرسہ، ان کا نام ہے اسلامک اسکول۔ اگر یہ مدرسہ رہا اور قرآن ہم نے مٹا دیا تو یہ لوگ مدرسوں میں زبانی قرآن پڑھائیں گے، لہذا قرآن بھی مٹائیے، اور جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے ان مدرسوں کے بھی نام و نشان ختم کر دیجئے۔ یہ دوسری آپ کی سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی راہ سے دور ہو جائے گی اور ہٹ جائے گی۔ تو اور بتاؤ کیا محترمہ تیسری بات، اگر ہم نے قرآن ختم کر دیا، مدرسوں کو گرا دیا اور تباہ و برباد کر دیا اور انہیں بلڈوزر سے ڈھا بھی دیا اور مولوی کو چھوڑ دیا جو یہ مدرسے چلاتا ہے، جو یہ مدرسے میں پڑھاتا ہے، عالم دین، قرآن کا پڑھانے والا قاری، یہ جو مدرسوں کو چلانے والا مولوی، اگر ہم نے اس کو نہیں مٹایا تو یہ کھیتوں میں جا کے قرآن پڑھائے گا، یہ بیٹھکوں میں جا کے قرآن پڑھائے گا، یہ جنگلوں میں قرآن پڑھائے گا، یہ بیابانوں میں اور صحراؤں میں قرآن پڑھائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ آغاز اس طرح ہو، مولوی بھی ختم ہو، مدرسہ بھی ختم ہو، قرآن بھی ختم ہو، اور جب یہ تینوں ختم ہوں گے تو آپ کی حکومت کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ کیا ہے پیغام؟ خالی انہوں نے یہ جائزہ رپورٹ اور سروے رپورٹ ہی نہیں دی بلکہ ملکہ وکٹوریہ نے اس کو اپروول دیا اور اس کے سگنیچر کیے کہ جاؤ، تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، جا کر کے کام کرو۔ وہ آئے اور انہوں نے اس دور میں پورے ملک سے قرآن کو اکٹھا کر کے دلی کے ترکمان گیٹ پہ ایک ساتھ قرآن کے نسخوں کو جلا دیا، اور پھر پورے ملک میں جہاں انہیں لگا انہوں نے مدرسوں کو اس وقت کے بلڈوزر سے گرا کے ملبے میں تبدیل کر دیا، اور پھر مولویوں کی باری آئی، کچھ کو جیلوں میں ڈالا، کچھ کو پھانسیوں پہ چڑھایا، کچھ کو لٹکا دیا پیڑوں پہ مار کے، اور کچھ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ مولوی مل جائے یا مولویوں کا مددگار، مولوی نما مل جائے،
اس کو برباد کیا. اتنا زبردست قتل عام علماء کا ہوا. لکھا ہے کتابوں میں دلی کے چاندنی چوک سے لے کے کنیا کماری تک کے راستے میں ایک بھی پیڑ ایسا نہیں تھا جہاں علماء کی لاش نہ لٹکی. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے مسلمانوں، آج سے 150 سال پہلے ہمارے انٹرنیشنل اسلام کے دشمنوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلمان زندہ ہے تو قرآن سے، مسلمان کی زندگی ہے تو مدرسوں میں ہے. اگر مسلمان کی کشتی بھنور میں بھی تھم سکتی ہے تو یہ علماء تھام سکتے ہیں. یہ تمہارے بیچ میں کھوٹے کے مانند ہیں. اگر کھوٹا نہ ہو، بے لگام ہو، قوم منتشر ہو جائے، آدھی ادھر ہو آدھی ادھر ہو اور آدھی ادھر ہو. یہ تین وہ ستون ہیں ہمارے اور آپ کے کہ اگر ہماری اور آپ کی زندگیوں سے یہ نکل جائیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. آج غور کیجئے، ہمارے اور آپ کے گھروں میں اللہ نے قرآن کے پہنچا دیا، طاقوں میں رکھا ہوا ہے، مگر کشن پور کے اور آس پاس کے آئے ہوئے مسلمانوں اپنے پڑوس میں اور اپنے گھروں کے جوانوں سے جا کے پوچھنا کتنے مہینے ہو گئے کہ انہوں نے قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا. کتنے دن ہو گئے تم نے قرآن اپنے ہاتھ میں اٹھا کے اس کے ورقوں کو پلٹ کے پڑھا ہی نہیں ہے. اگر یہ قرآن ہمارے اور آپ کے پاس ایسے الماریوں میں، طاقوں میں، کپڑے کے شاندار غلافوں میں اور جزدانوں میں بندہ رکھا رہے گا تو یہ بتائیے اس کو پڑھے گا کون؟ اس پر عمل کون کرے گا؟ کون لے کے جائے گا اس کو ساری دنیا تک؟ ہم اور آپ صرف پڑھنے تھوڑی آئے تھے، صرف عمل کرنے نہیں آئے تھے. ہمارا اور آپ کا کام تو یہ تھا قرآن کو پڑھتے، عمل بھی کرتے اور دنیا کے ایک ایک اس انسان کے پاس تک قرآن لے کے جاتے جو اللہ کے نبی کی تعلیم سے اور قرآن کے پیغام سے دور تھا. جانتے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. اس کائنات کی سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا کلام قرآن مقدس ہے. فرمائے اس کے بغیر کوئی دولت نہیں. تم پیسے والے ہوا کرو، بڑی بڑی کوٹھیاں والے ہوا کرو، بڑی بڑی زمینوں والے ہوا کرو، بڑی بڑی گاڑیوں والے ہوا کرو، بڑی بڑی فیکٹریاں والے ہوا کرو، مگر اللہ کے نزدیک مالدار وہ ہے جس کے پاس قرآن کے ساتھ تو دنیا ہو. اور اگر قرآن کے بغیر دنیا ہے، سب کچھ ہو، قرآن نہ ہو تو ایسا بندہ اللہ کے نزدیک فقیروں سے بدتر فقیر ہے. دیکھو یہ دولت جو روپیوں کی اور پیسوں کی ہے میرے آپ کے پاس کب تک چلے گی؟ کتنے دن رہے گی؟ کیا آپ نے اپنے یہاں نہیں دیکھا کتنے لوگ ہیں وہ جن کے پیسے نے انہی کی زندگی میں ساتھ چھوڑ دیا؟ ایک لمحے میں انسان ادھر سے ادھر ہوتا ہے، ایک جھٹکے میں ہیرو سے زیرو، چلتے ہوئے کاروبار ایک لمحے میں انسان کے پٹ ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے زمیندار کل ہوا کرتے تھے مگر اولادوں کے پاس آج کمانے کے لیے بھی کہ زمین سے پورتی ہو نہیں ہے. یہ دنیا ہے، یہاں مال کسی کا اگر ساتھ دے بھی گیا تو موت تک، مگر بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کا مال موت سے پہلے ساتھ بھی چھوڑ دیتا. اچانک انسان کے پاس ہوتا ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، مگر بیمار ہو جائے یا کرنے والا دنیا سے چلا جائے فیملی میں، یا اور کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اس کے گھر والے اس حال میں اپنا وقت گزارتے ہیں کہ انہوں نے خوابوں میں نہیں سوچا ہوتا. آج ہم نے اور آپ نے کامیابی اور عزت کا معیار صرف مال کو بنایا. ارے یہ مال تو آئی اور جائی چیز ہے جو کبھی اپنی چوپالوں پہ بیٹھ کر ہو
کیا تم نے نہیں دیکھا جن کی چوپالوں پہ کبھی حقہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، چائے ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی، جن کی چوپالوں کی مجلسیں کبھی بجھتی نہیں تھی، آج ان چوپالوں پہ بیٹھنے والے کہاں ہیں؟ کہاں گئے وہ چودھری؟ کہاں گئے وہ سیٹ؟ کہاں گئے وہ زمیندار؟ آج وہ چوپالیں ٹھنڈی ہوئی، کسی اور کی بیٹھک گرم ہو گئی۔ یہی ہے دنیا، کبھی ادھر آتی ہے اور کبھی ادھر آتی ہے۔ اللہ نے ہمیں آپ کو قرآن پاک میں بہت پیار سے سمجھایا اور یہ فرمایا میرے بندو ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا ہے، کوئی چیز تمہاری باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ جو تم اللہ کو دے چکے ہو، اللہ کی راہ میں لگا چکے ہو، جو کچھ تم جانی مالی اور وقت کی چیزوں سے اللہ کے یہاں اکاؤنٹ میں جمع کروا چکے ہو، یہ ہے باقی رہنے والی۔ بقیہ ہر چیز ہے جو تم سے جدا ہو جائے گی اور تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اچھا مال تو پھر بھی چھوٹی چیز ہے، لاؤ رشتوں کو دیکھ لو، یہ رشتے ہیں ہمارے اور آپ کے دنیا میں، کبھی کبھی رشتے دنیا میں جیتے ہوئے کام نہیں آتے، سگا بھائی بھائی کے کام نہیں آتا۔ جوان ہوئے صحیح چل رہے تھے سب کچھ، ایک بھائی ظالم بن جاتا ہے، ایک مظلوم بن جاتا ہے، دیواریں کھل جاتی ہیں، بٹوارے ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی ہونے کے باوجود اپنے کو اپنا نہیں سمجھتا، غیروں کو اپنا سمجھنے لگتا ہے۔ آج کتنا بڑا طبقہ ہے وہ جو ہم سے یہ شکایت کرتا ہے، مولانا بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے، اگر بھیا کو کوئی کچھ کہہ دیتا تھا تو تڑپ جاتے تھے۔ آج بھائی وہی ہے، اللہ نے اسے عروج کیا دیا اور ہمارا ستارہ گردش میں کیا آیا، آج یہ سننے کو تیار نہیں، بولنے کو تیار نہیں، پاس بٹھانے کو تیار نہیں۔ ارے یہی ہے دنیا۔ اللہ نے کہا کوئی چیز تمہاری وہ نہیں ہے جو سدا تمہاری ہو، کب ساتھ چھوڑ دے کچھ نہیں پتا۔ ہاں ایک ہستی ہے جو ہر آن تمہارے ساتھ، وہ کبھی تم سے جدا نہیں اور تم اس سے دور نہیں ہو، تمہارے بہت قریب ہے۔ کتنا قریب؟ نہ ماں اتنی قریب، نہ باپ اتنا قریب، نہ بھائی اتنے قریب، نہ بیوی اتنی قریب، نہ بچے اتنے قریب، کوئی چیز تمہارے اتنی قریب نہیں جتنی وہ ہستی تم سے قریب ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات و اللہ کی بابرکت ذات، اللہ رب العزت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں اتنا قریب ہوں تمہارے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ جو تمہاری شہرگ ہے میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، میں وہ ہوں ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کو بھیدوں کو جاننے والا، یعلم ما تسرون وما تعلنون، تم چھپاؤ یا ظاہر کر دو مگر مجھ سے پھر بھی کچھ نہیں سن سکتا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، میں تو تمہاری نگہبانی کر رہا ہوں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، او ظلم کرنے والوں اپنی جانوں پر، او بھول جانے والوں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تم سے غافل ہے، وہ ایک ایک تمہارے عمل سے اور تمہارے کام سے، ایک ایک تمہاری کرنی سے واقف ہے، کوئی چیز اس سے ایسی نہیں ہے جو چھپی ہو اور وہ اس سے غافل ہے۔ اس اللہ کا یہ کلام ہے ہمارے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قرآن سے دل لگاؤ تمہارا سب ساتھ چھوڑیں گے، چھوڑتے پھریں،
ساری دنیا تم سے منہ موڑے موڑتی پھرے، مگر تم میرے قرآن کے قریب آؤ، میرے قرآن سے دل لگاؤ، قرآن کے ہو کر کے رہ جاؤ، یا تو قرآن کے مطابق زندگی بنا لو یا تم قرآن میں آ جاؤ۔ یہ ادنا درجہ ہے کہ قرآن کے مطابق تم ہو، اور یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ تم ہی قرآن ہو جاؤ۔ چلتے پھرتے دن اور رات، ہنسی اور خوشی، غم سیاہ و سفید، چاہے چھاؤ ہو یا بادل، جوانی ہو یا بڑھاپا، گھر ہو یا باہر، تم ہی چلتے پھرتے قرآن اگر ہو جاؤ گے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شغلہ القرآن وذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ آئے میرے قرآن میں تو لگ تو صحیح، اپنے آپ کو لگا تو صحیح، ہاتھوں میں قرآن اٹھا تو صحیح، زندگی کو قرآن سے سجا تو صحیح۔ اللہ تجھے بغیر مانگے مانگنے والوں سے اچھا عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے جو دنیا بھی بناتا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ یہی قرآن ہے جو تمہیں دنیا میں ذلت بھی دے گا اور عزت بھی دے گا۔ یہ قرآن ہو داغوں میں ہو، یہ قرآن تو ہو مگر کاروبار اس کے مطابق نہ ہو، یہ قرآن تو ہو مگر رشتے اس کے مطابق نبھائے نہ جائیں، یہ قرآن تو ہو مگر میری آپ کی جوانی قرآن کے مطابق نہ ہو۔ یہی قرآن ہوگا مگر ہمیں دنیا اپنی جوتیوں کے تلوے کی دھول کی حیثیت بھی نہیں دی۔ اور اگر قرآن ہو، زندگی قرآن کے مطابق ہو، ہم قرآن کے مطابق چلیں، یہی قرآن ہوگا۔ دنیا سمجھے گی آپ کمزور پڑ رہے ہیں، مگر اللہ اسی کمزوری سے عزت کے فیصلے کر دے گا۔ دیکھیے آپ، اسی دنیا میں اللہ نے دکھا دیا، فلسطین میں کمال کر کے دکھا دیا۔ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ مسلمان ختم ہو گئے، ملبہ ہو گیا ان کا سب کچھ، مٹ گئے ہیں وہ، ختم ہو چکے ہیں وہ۔ دیکھو آج وہ اپنے ملبے میں تبدیل شدہ گھروں کو واپس آ رہے ہیں، مگن ہو کر قرآن پڑھ کے وہ اپنے ملبے کو ہٹا رہے ہیں۔ ایک بھی ویڈیو کوئی بھی دنیا کا شاخ دکھا نہیں سکتا، ایک بھی فلسطین کا مسلمان اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں آ کے اللہ سے شکایت کر رہا ہو۔ یہ کون سی طاقت ہے ان کے سینوں میں؟ یہ اللہ کے قرآن کی طاقت۔ سن 2017 میں جو رپورٹ چھاپی تھی فلسطین اتھارٹی نے، اس میں ان کی رپورٹ میں یہ تھا کہ ہم نے اپنی کمیونٹی کے اور اپنے لوگوں کے یہاں یہ طے کر دیا ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی بچہ اور بچی 12 یا 13 سال سے زیادہ عمر کا، 12 یا 13 سال کی عمر تک پہنچے گا، لازم ہے کہ وہ قرآن کا حافظ ہو۔ اور آج یہ حقیقت ہے، وہاں ہر 15 سال تک پہنچنے والا بچہ یا بچی قرآن کا حافظ بھی ہے، میدان کا ماہر بھی ہے، اور جام شہادت کو نوش کرنے کا دیوانہ بھی ہے۔ اللہ جب عزت دیتا ہے، ملبوں سے عزت دیتا ہے۔ میرے پیاروں، جیسے میں صوفے پہ بیٹھا ہوں، ایسے ہی آج سے چند ماہ پہلے وہیں پہ ایک شخص صوفے پہ بیٹھ کر 72 گھنٹے کا بھوکا، نہ پانی پیا ہو، نہ کھانا کھایا ہو، اور دشمن سے لڑ رہا ہو اور چھڑی مار کے دشمن پہ وار کر رہا ہو۔ سوچو تو صحیح، جب رب عزت دیتا ہے، 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے نے جو کر کے دکھایا، ہم نے 2 دہائیوں میں اتنی شہرت اور اتنی عزت پاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنا وہاں کے اس جرنیل کے خالی صوفے کو عزت پاتے ہوئے۔ انسان تو انسان صوفے کی دنیا نے نقل کی ہے۔ ایسے ہی ہوتے تھے مسلمان، اور جب مسلمان قرآن پر چلیں گے تو بھائیوں چلتی پھرتی دعوت ہے قرآن۔ ہم سمجھتے ہیں ہم لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس دعوت، تبھی لوگ مسلمان ہوں گے۔ 2.5 لاکھ عیسائی،
2.5 लाख ईसाई खाली गज़ा के मुसलमानों की कुर्बानियों को देख कर अमेरिका और फ्रांस और बरतानिया के अलग अलग टुकड़ों में बसने वाले 2.5 लाख ईसाई जिन तक किसी ने कलमे की दावत नहीं पहुंचाई, उन्होंने अपने मजहब को छोड़कर सिर्फ इनकी कुर्बानियों को देख के कलमा पढ़ लिया और इस्लाम को कबूल कर लिया। ये है कुरान पर चलने वालों की ताकत। हमने आपने कुरान छोड़ा है, इसलिए दौलत भी है हमारे आपके पास, बहुत कुछ है हमारे आपके पास, नहीं है तो इज्जत की जिंदगी नहीं। आज अगर नहीं है तो हमारी आपकी जानों की कीमत नहीं। अगर नहीं है आज, क्या वजह है आप सोच लीजिए। नेशनल टेलीविजन पे, टेलीविजन पे और टीवी पे बैठकर कोई भी आता है और हमारे नबी को कुछ भी कह के चला जाता है, हालांकि उन्हें पता है यहाँ है मुसलमान, मगर उन्हें पता है इन झागों से ज्यादा कीमत के नहीं है, इनके सीने में वो ईमान और कुरान की अहमियत नहीं है। कोई भी आता है और हमारे अल्लाह को कुछ भी कह देता है। क्या है ये चीज मेरे अजीजों? अल्लाह ने हमें अभी भी दिखाया है कि जागो और गफलत से बेदार हो जाओ, होश के नाखून लो और देखो कि तुम्हारी हर मुसीबत का हल अगर है सिर्फ कुरान से है और किसी चीज से नहीं। ये दुनिया भी हमारी बनेगी कुरान से, और ये वादा किया है हमसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो कुरान को सीने से लगाएगा और अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक बनाएगा, अल्लाह उसकी दुनिया भी बना देगा। कैसे? एक वाकया में मुफ्ती ज़रब अली खान साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, जो पड़ोसी मुल्क के थे शेखुल हदीस ने, हमने पढ़ा तो नहीं लेकिन उनकी जबान से सुना है, और बड़े मुहक्किक आदमी भी हैं वो। बहुत सारे मसाइल में तो उनके तफर्रुदात हैं, मगर वाकयात बड़े तहकीक के बयान करते हैं। उन्होंने एक वाकया बयान किया, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं हजरत के पड़ोस में एक बनिया रहता था जिसको लाला कहते हैं हमारे यहाँ, और हजरत से उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक भी था। इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद एक दिन हजरत ने ख्वाब में देखा कि लाला जी जन्नत में घूम रहे हैं और मौज कर रहे हैं जन्नत की। हजरत ने पूछा, लाला जी तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम्हारा रास्ता तो उधर वाला था, तुम यहाँ क्या ये शहद की नहरों पे मौज ले रहे? ये क्या तुम यहाँ दूध की नहरों पे घूम रहे? ये जो तुम यहाँ महलों में सोने और चांदी और हीरे और जवाहरात के झूमरों में मस्ती कर रहे, लाला जी तुम कैसे आ गए यहाँ? कहने लगे, हजरत जी बताऊं? कहाँ बताओ? हजरत जी आप ना अपने यहाँ बैठक में फजर की नमाज के बाद रोजाना कुरान की तिलावत करते थे। यहाँ करता था। हजरत जी जब आप कुरान पढ़ा करते थे ना, तो मैं आपके दरवाजे की आड़ में खड़ा होकर आपका कुरान सुनता था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो कुरान। कई बार मेरे दिल में आया कि मैं भी आपका जैसा हो जाऊं और इस कुरान को मैं भी सीख लूं, मगर जब मैं घर जाता था तो डर जाता था कि दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, और मैं खौफ से वापस हो जाता था। कई साल तक मैं आपके कुरान को सुनता रहा हजरत जी। एक दिन मैं बीमार हो गया और बीमारी इतनी बढ़ गई, आपको पता है कि मेरी मौत तक मुझे पहुंचा दिया। मरने से एक दिन पहले मैंने अपने मालिक से बात की और मैंने कहा, ए हजरत जी के पैदा करने वाले और मेरे पैदा करने वाले, मैं जानता हूं कि तू मेरी बात सुन रहा है और तू भी जानता है कि मुझे मेरे हजरत जी जो कुरान पढ़ते हैं कितना अच्छा लगता है। आज तक मैंने इकरार न किया, लेकिन मैं तुझे अपने हजरत जी के कुरान का वास्ता देकर तुझसे मांगता हूँ और इकरार करता हूँ कि जो मजहब, जो धर्म, जो तरीका हजरत जी का है, मैं उसे दिल से कबूल करता हूँ। अगर तू मुझे सेहत देगा, चाहे जमाना मेरा मुखालिफ हो, मैं जाके हजरत जी के हाथ पे वो कबूल कर लूंगा, और अगर तू मुझे मौत दे तो मेरे सीने को उसी से भर दे जो मेरे हजरत जी का ईमान है।
کہ اسی پہ اگلے دن میری موت ہو گئی، اور پھر میں آیا، میری روح کو لے کر فرشتے پہنچے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی روح جنت کے فرشتوں کے حوالے کرو، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے میرے ایک محبوب بندے کی تلاوت کا واسطہ دے کر مجھ سے ایمان کی بھیک مانگی، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اسے محروم کر دوں، میں نے اس کے سینے کو ایمان سے بھر دیا اور ساری زندگی کے گناہوں کو، شرک و کفر کو معاف کر دیا۔ کیا آج ہماری بیٹھکوں میں قرآن ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن ہے؟ کیا آج ہماری بیٹھکیں قرآن کی تلاوت سے سونی نہیں ہو گئی؟ کیا آج ہمارے گھر صبح کے وقت میں قرآن کی تلاوت سے سونے نہیں ہو گئے؟ ارے غیر تو غیر، ہمارے بچوں کے کانوں میں کب سے ہمارے گھروں کی قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں گئی؟ عزیزو، اگر میرے آپ کے گھروں میں اور آپ ہی قرآن نہیں پڑھیں گے، آنے والی نسل کہاں جائے گی اور کس رخ پہ جا کے کھڑی ہوگی؟ دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں اس جلسے سے یہ پیغام اگر آپ لے جائیں گے کہ ہماری سب کچھ زندگی قرآن سے جڑ کر ہے، قرآن کے بغیر نہیں ہے، ہم طے یہ کر کے جائیں کیونکہ دنیا میں عزت قرآن سے، کامیابی قرآن کے ساتھ، جو ملے قرآن کے ساتھ لیں گے، قرآن کو چھوڑ کے کچھ نہیں لیں گے۔ اور یہ طے کر لیں اگر آپ لوگ کہ یہاں سے جانے کے بعد روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہم سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں گے، پھر کھانا اور کام کریں گے، تو یہ جلسہ بھی کامیاب اور رامپور سے میرا یہاں تک آنا بھی کامیاب، اور ان بچوں کے سروں پہ دستار فضیلت کا بڑھنا بھی کامیاب ہے۔ آپ ارادہ کریے انشاءاللہ، ہم نیت کرتے ہیں کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ بہت کم لوگوں نے آئے، آپ ہی کے لیے سب اٹھائیے، سارا مجمع کریں گے بھئی انشاءاللہ۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا ہو، بڑھاپے میں پڑھ لو قرآن۔ دیکھو دلی کے اوکھلا کے ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کی ویڈیو دیکھو یوٹیوب پہ، وہ 60 سال کی عمر میں دارالعلوم وقت سے مولوی بن کے نکلے، بالکل سفید داڑھی ہے ان کی، حافظ بھی ہو گئے، مولوی بھی ہو گئے، اور کئی ہزار انہوں نے دل کے آپریشن کیے۔ اگر وہ چاہتے تو روزانہ کے لاکھوں روپے کمانے والے آدمی تھے۔ قرآن ایسی چیز ہے جب دل کو لگ جائے تو پھر لکھوں کی اہمیت نہیں ہوتی، پھر تو یہ انسان اٹھا کے رکھ کے اللہ کے قرآن اور دین کی طرف چلا آتا۔ میرے بھائیوں، چلو یہ دنیا ہو گئی، اب پہنچو قبر میں۔ کون گیا ساتھ میں؟ کوئی گیا؟ گیا کوئی؟ نہیں گیا نا؟ ارے یہاں تک کہ یہ کپڑے جو اپنی پسند سے پہنے تھے، سلوائے تھے ٹیلر سے پسند کے، دنیا نے تو یہ بھی کاٹ کے نکال لیے ہمارے اور آپ کے۔ اچانک ہم جنازہ ہو گئے، سارے رشتے ختم ہو گئے، یہی روایت ہے، دنیا کی ریت بھی یہی ہے۔ جب قبر میں رکھے گئے ہم، پٹلے لگا دیے گئے، چادر ڈال دی گئی، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو کوئی سوراخ نہ رہ جائے جو مٹی گر جائے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے ہوا کے لیے سوراخ چھوڑ دو، گھٹن ہوگی اندر، سردی ہو رہی ہے لحاف رکھ دو، گرمی آئے گی انویٹر کا پنکھا لگا دو۔ ارے کہاں گئے سب وہ ہمارے ہمدرد؟ دنیا ہی نے یہ بتا دیا یہ ہمدردی تیرے جیتے جی تھی۔ اب جو تو جنازے کی چرپائی سے قبر میں اترے گا، تیرے ساتھ دنیا کا کچھ نہ جائے گا سوائے اس کے جو تو نے دنیا میں اللہ کے لیے کیا ہوگا۔ اب جو ہم قبر میں رکھے جائیں گے میرے عزیزوں، کوئی شے نہیں جو وہاں ہمیں ہمارا دل بہلا سکے، لیکن فرمایا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تو قبر میں پہنچے گا وحشت کا عالم ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، ہولناکی ہوگی، تیرا دل ہوگا پھٹا جا رہا ہوگا، کلیجہ ہوگا کہ منہ کو آ رہا ہوگا، دم ہوگا کہ گھنسا رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں اگر تو نے دنیا میں قرآن سے دل لگایا ہوگا، اللہ
اس قرآن کو تیری قبر میں تیرا انیس بنا کر بھیجے گا، اور یہ قرآن آئے گا وہاں اور یہ کہے گا اے اللہ کے بندے، آج میں تیرا دل بہلانے تیرا دوست بن کے آیا ہوں، مت ڈر، تو نے دنیا میں مجھ سے وفا کی، آج اس وفا کو نبھانے میں تیری قبر میں آ چکا۔ ہائے جو چیز ہمیں دنیا سے لے کے قبر تک ساتھ نبھانے کی بات ہو رہی ہو، جہاں جو قبر تک ساتھ دینے کی بات کر رہا ہو اسے 1 گھنٹہ بھی دینا مشکل ہو گیا ہو، اور جو میری کام نہ آ سکے دن اور رات میں اور آپ اس کے لیے گزار رہے ہو، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے۔ پھر جب قبر سے اٹھو گے بھائیو بڑا بھیانک عالم ہوگا، یہ میدان محشر ہوگا، ہر ایک کی زبان پر جاری ہوگا یا رب نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا، یہاں تک کہ آدم بھی کہہ اٹھیں گے اللہ مجھے بچا، نوح بھی کہہ اٹھیں گے یا رب نفسی نفسی، عیسیٰ بھی کہہ اٹھیں گے یا رب نفسی نفسی۔ ایسے بھیانک، ایسے خطرناک اور ہولناک دن میں کوئی کسی کی حفاظت اور کسی کو بچانے والا نہ ہوگا۔ اس دن میں کہ جب لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی آنکھیں ٹھہر گئی ہوں گی، ان کے جسم اکڑ گئے ہوں گے اور ان کی گردنیں اکڑ چکی ہوں گی۔ مہدعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفهم وافئدتهم ہوا، سر ہوں گے ان کے جو اٹھیں گے تو اٹھے ہی رہ جائیں گے، آنکھوں کی پتلیاں جہاں جمے گی جمی رہ جائیں گی، دل ہوگا کہ ہولے لے رہا ہوگا۔ ایسے دن میں جب انسان کے کوئی کام نہ آئے گا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ اولاد نہ بیوی اور نہ بیوی کا شوہر، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ایسے وقت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے یہ قرآن اللہ کے عرش کے آگے آئے گا اور کہے گا اے اللہ میں تیری کتاب ہوں، میں تیرا کلام ہوں، میں تیرا قرآن ہوں، اے پیارے رب یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے دنیا کی تھکان میں نہ چھوڑا، غریبی میں نہ چھوڑا، صبح میں نہ چھوڑا، شام میں نہ چھوڑا، شادی میں نہ چھوڑا، جنازے میں نہ چھوڑا، یہ دکان میرے کہنے کے مطابق کرتا رہا، یہ کام میرے کہنے کے مطابق چلاتا رہا۔ اے اللہ اس نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں تیرا کلام، میں تیرا قرآن تجھ سے شفاعت لے کے آیا ہوں، تو میری قبول کر اور اسے جنت میں بھیج دے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ قیامت میں قرآن کی شفاعت کو قبول کرے گا اور جنت میں اس کو داخل کرے گا۔ دنیا بھی بنی قرآن سے، قبر بھی بنی قرآن سے، قیامت بھی بنی، قیامت میں نجات بھی ملی قرآن سے۔ اور میرے عزیزوں آج یہی قرآن ہمارے یہاں بیگانہ اور بیچارہ بن چکا ہے۔ آج یہ طے کریے انشاءاللہ کہ یہ ہم اور آپ جو یہاں آئے ہیں قرآن کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ یہ بچے جو آپ نے دیے اس مدرسے کو مبارک اور بہت مبارک، جن ماں باپ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس مدرسے کے حوالے کیا، قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کام کر دیا۔ یہ سچ تو یہ ہے کسی کی دعا لگ گئی آپ کو جو اللہ نے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ کتنی بڑی دولت ہے بتاؤں میں آپ کو قرآن کا حافظ۔ بہت سنی ہوگی آپ نے دارالعلوم دیوبند کے محتمی میں ثابت حضرت مولانا حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عمر جب میں یہ واقعہ لکھ رہا ہوں تو میری عمر تقریباً 60 سے تجاوز کر رہی ہے، اور میں جب حافظ قرآن ہوا
تو میرے والد ماجد حافظ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے دفتر میں بلایا کہ مغرب کے بعد محمد طیب سے کہنا ابا جی بلا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے حفظ قرآن ہے کیا اور حافظ قرآن کیا۔ قاری صاحب فرمانے میں گیا، ابا جی تو اوابین کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، مصلی پہ بیٹھے اور رونا شروع کر دیا۔ ابا جی نے دارالعلوم دیوبند کے معتمر تھے، وہ بھی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، وہ کیا مقام ہے ان کا؟ ارے ان کے لیے تو قیامت تک نسلوں کے واسطے دارالعلوم دیوبند صدقہ جاریہ ہے بھائی، اور سارے عالم میں جو اس ادارے سے فیض جاری ہے وہ اس پورے خانوادے کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مگر حافظ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے ابا جی رونے لگے، اور اتنا رونے لگے کہ پوری داڑھی ان کی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور سسکیاں بن گئی کہ میں بڑا پریشان، یا اللہ اس سے کیا خطا ہو گئی، آخر کون سا ایسا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا جو میرے ابا جی اتنا رو رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے ابا جی کے گھٹنوں کو پکڑا اور کہا ابا جی کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی، کیا گستاخی ہو گئی جو آپ اتنا رو رہے ہیں؟ کیا ابا جی نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا بیٹے محمد طیب تم حافظ بن گئے ہو، انشاءاللہ عالم بھی بنو گے اور آگے بڑھو گے اور آگے بڑھو گے اور اللہ تم سے خوب کام لے گا، مگر محمد طیب حافظ قرآن ہم نے تمہیں صرف اپنے لیے بنایا ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کے سامنے پیش ہے۔ کہ بیٹے ہمیں مت بھولنا تم، بس اس لیے رو رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور تمہیں حافظ بنا دیا۔ کہتے ہیں قاری صاحب اس واقعے کو تقریباً 40-50 سال گزر گئے، مگر میرا ایک دن بھی چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، ایک دن بھی میرا ایسا نہیں گزرا جو میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے لیے اوابین کی 6 رکعتوں میں پورا ایک سپارہ پڑھ کے ایثار ثواب نہ کیا۔ یہ جو بچے حافظ بنے ہیں اللہ کی قسم ان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہو سکتی، ہر ایک کا حساب ہوگا، مگر سوچو تو صحیح جب یہ حافظ قرآن پڑھے گا اللہ کے انوار و برکات و رحمت اس پر نازل ہوگی تو جو باعث ہوں گے اس کے ماں باپ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ پہلے حقدار ہیں اس کے، ان پر بھی رحمتیں ہوں گی، اور پھر تم انہیں دنیا میں اگر بغیر قرآن کے حافظ کے کچھ اور بنا بھی دیتے ضروری تھوڑی ہے وہ کام آتا ہی نہیں۔ صرف 2-3 حدیثیں سنا رہا ہوں اور بات کو مختصر کرتا ہوں۔ فرمایا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو قرآن کا حافظ ہے جب قبر میں رکھا جائے گا اور اس کی موت آئے گی، قرآن کا حافظ، عالم تو بہت بڑی بات ہو گئی، مفتی اور بڑے ہو گئے، خالی قرآن کا حافظ جب قبر میں رکھا جائے گا اللہ اس کے جسم کو قبر میں رکھتے ہی قبر کو حکم دیتا ہے یا قبر لا تأکلی لحمہ، اے قبر یہ جو میرا بندہ تیری کوکھ میں آیا ہے اس کے جسم کو چھونا مت۔ قبر پلٹ کے رب کو جواب دیتی ہے یا رب کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، اے اللہ اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے میں اسے کیسے چھو سکتی ہوں؟ بتائیے چلا جو قرآن کا حافظ ہو عمل والا ہو اگر قبر میں جائے گا تو جسم تو جسم، کفن بھی اس کا میلا نہیں ہوتا، قبر کا بیڑا بھی پار، اور جب میدان محشر میں حافظ جی آئیں گے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت نہر یقال له الریان مدینۃ من مرجان لها 70,000 غابر من ذهب وفضہ، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان، اس پہ اللہ نے ایک شہر بنایا جس کا نام ہے مرجان، 70,000 سونے اور چاندی، پیور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے دروازے اس شہر کے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایک گاؤں نہیں، قصبہ نہیں، کشن پور نہیں، چودھری کا محل نہیں، راجپتی کا بھون نہیں،
پورا ایک شہر جس کے 70,000 انٹری گیٹس ہوں گے کا یہ ایک اکیلا شہر ایک حافظ قرآن کو. اب بتاؤ ان ماں باپ کی قسمت کا کیا عالم. ہم سے دنیا یہ کہتی ہے مدرسے کیا دے رہے ہیں، ایک کلکٹر بنے گا، ایک کپتان بنے گا، اور بنو، خوب بنو. یہ وہ مدرسہ ہے اللہ اس مدرسے کے بنانے والے جو دنیا سے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہمارے بڑے بھائی محترم حضرت مولانا سعید الزماں صاحب کے ساتھ آپ لوگ اس طرح سے چل رہے ہیں، ارے یہ تو وہ مدرسہ ہے جو قرآن کا حافظ بھی بناتا ہے اور دنیا میں کلکٹر و کپتان بنانے کے راستے کے لیے سامنے اسکول بھی چلاتا ہے. اور آج ضرورت اسی بات کی ہے حافظ قرآن بھی ہو، عالم دین بھی ہو، ساتھ میں وہ کوئی جج کی کرسی پر بیٹھا ہو، کوئی کلکٹر کی کرسی پر بیٹھا ہو، کوئی کپتان کی کرسی پر بیٹھا ہو. مظفر نگر ضلع کے مجھے نہیں پتا کتنے مدارس کون کون سے اور کہاں کہاں اور کیا کیا کر رہے ہیں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ یہ مدرسہ جس راستے پر چلا ہے یہ وہ بنیاد ہے کہ آج سے 20 سال کے بعد یا آپ جب اپنی نسلوں کو دیکھیں گے کہ یہ دنیا کے کاموں میں نہیں لگے ہوں مگر پہلے ان کے سامنے قرآن ہو، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مدرسے نے اور اس اسکول نے ہماری نسلوں کو کس طرح آگے بڑھایا. آج تک یہی تو ہوا تھا، انگریزوں نے یہی تو ہمارے بیچ میں تفریق ڈال دی تھی کہ میں اسکول والوں تمہیں دین سے کوئی مطلب نہیں، تم مشنڈے بن جاؤ، بالکل تمہیں دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور مدرسے والوں تمہیں انگریزی، ہندی، میتھ، سائنس، کیمسٹری، بایو اور تمہیں کسی اس طرح سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم ادھر کے ہو جاؤ، تم ادھر کے ہو جاؤ. آدھی قوم تو ایسی بیٹھ گئی، ادھر والے کے ادھر والے غلط، ادھر والے کے ادھر والے غلط، ادھر والے کے ملوں کو کچھ آتا نہیں، مولوی کہ تمہیں دین نہیں آتا. اس کھائی کو پاٹنے کا کام مولانا سعید الزماں کے ساتھ آپ لوگوں نے کر کے دکھا دیا. اور اس دور میں انٹر کی مانیتا وہ بھی سائنس سے ہو جانا، جہاں مدرسے اور اسکولوں کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہو، آپ سوچ نہیں سکتے کتنی بھاگ دوڑ، کتنی محنت، کتنی کاوش، کتنی جدوجہد اس کے لیے ہوئی ہوگی. مگر کشن پور کے لوگوں ایک بات کہتا ہوں آپ سے، اس اسکول کو بغیر پلاسٹر کا مت چھوڑو، بغیر پتھر کے مت چھوڑو، بغیر ٹائلز کے مت چھوڑو، نیو سے نیو جو کچھ تمہارے پاس ہو اس کو بہت ہی شاندار بناؤ تاکہ وہ اسکول جو انگلش میڈیم کے اسٹرکچر کے ساتھ چل رہے ہوں، جن کا کنسٹرکشن اور جن کی بلڈنگ سامنے سے ہمیں روشنی دے رہی ہو، ہمیں ایسا نہ لگے کہ کشن پور میں چلنے والا اسکول رونق سے محروم ہے، بلکہ یہ لگے کہ جس اسکول میں مدرسے کے 7 بچے پڑھتے ہیں وہاں سلیقہ، وہاں صفائی، وہاں کنسٹرکشن، وہاں ڈیکوریشن، وہاں فنیشنگ، ہر چیز ان سے اعلیٰ ہو. اور یاد رکھو یہ کام بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان. اپنے خرچے کم کر لو، یہاں لگا دو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس دور میں اگر آپ نے اس مدرسے اور اس اسکول کو اپنے سروں پہ بٹھا دیا، آپ کو اللہ کے نبی قیامت میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلا دیا. یہ ہے وہ نمونہ جو قرآن پاک کے ساتھ دنیا کی تعلیم ہو. اگر قرآن کے بغیر دنیا کی بادشاہت بھی آتی ہو ہم ٹھوکروں پہ مانتے ہیں ایسی بادشاہت. یہ مدرسہ اس لیے یہاں تک آیا اور اس لیے یہ آگے چل رہا ہے تاکہ دین اور دنیا کا سنگم ہو. ہمارے یہاں کوئی چیز دنیا نہیں ہے، ہر وہ دنیا کا کام جو دین کے مطابق ہو وہ بھی تو دین ہے. کھانا کھانا دنیا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے تو دین ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کپڑا پہنا دنیا ہے یا نہیں؟ سنت کے مطابق پہنو گے تو دین ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ روٹی کے لیے کمانا، نوکری کرنا، کھیتیاں کرنا یہ دنیا ہے یا نہیں؟
نبی کے طریقے پہ کرو گے تو یہی دین ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کمانے کے لیے نبی نے فرمایا فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض حلال کمانا ہے، اور حلال کمانے والا قیامت میں جب آئے گا 14ویں چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ تو ہمارے یہاں تو دنیا کوئی دنیا ہے ہی نہیں، ہر دنیا دین بنانے کی فکر ہے۔ دنیا بھی دین بنا لو، تم جہاں رہو اپنے نبی کے دین کے سپاہی بن کے رہو، دین کے داعی بن کے رہو، دین کے نمائندہ بن کے رہو۔ تم جہاں رہو تمہارے سینے میں پہلے قرآن ہو، اس لیے یہ دونوں سنگم کیے گئے ہیں۔ ایک طرف مدرسہ ہے اور ایک طرف اسکول ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، سن 2015 میں جب یہ بیڑا میں نے اٹھایا تھا، لوگ کہتے تھے مولوی انصار دیوانہ ہو گیا، کیا باتیں کرتا ہے، یہ مدرسے میں اسکول پڑھوائے گا، یہ مدرسے والوں کے اسکول چلوائے گا۔ مجھے تو بعض دفعہ لوگ یہ کہتے تھے یہ تو بھئی اپنوں سے دور ہو گیا، خارج ہو گیا، یہ ابھی اپنے کام کا ہی نہیں رہا۔ لیکن رامپور میں الحمدللہ ہم نے شروع کیا، حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمت اللہ علیہ جو میرے والد کی طرح تھے، جس طرح یہ ان کے بچے ہیں اسی طرح مجھ سے وہ محبت کرتے تھے۔ کئی وجوہات سے حضرت جب گئے اور دیکھا، اتنی دعائیں دی، ہم نے نظام بنایا، حفظ قرآن کے ساتھ اسکول کی تعلیم، عربی درجات کے ساتھ اسکول کی تعلیم، عربی پنجم ہمارے یہاں سے کر کے بچہ اور انٹر کر کے دارالعلوم دیوبند آتا ہے۔ اس سال بھی اور پچھلے سال بھی بڑی تعداد میں الحمدللہ بچے داخل ہوئے۔ اب دنیا کہہ رہی ہے بھئی چلے گا تو یہی ماڈل چلے گا، کرنے سے پہلے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ میرے عزیزو، یہ کیف ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کے اسلام کی دشمن طاقتیں اسی بات سے ڈرتی ہیں کہ بھئی یہ جو اسکول میں پڑھنے والا ہے نا، یہ کہیں مسجد کی مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کے قابل نہ بن جاوے۔ یہ ڈھونڈتا پھرے ہر جگہ، ارے بھئی امام صاحب نہ ہو، ہر نوجوان کشن پور کا اور آس پاس کا ایسا ہو کہ کوئی بھی نماز پڑھانے کے قابل ہو۔ اور یہ دنیا یوں ڈرے کہ بھئیہ کوئی مولوی ایسا نہ ہو جاوے جو یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی ہو، کوئی مولوی ایسا نہ ہو جاوے کہ جو اسکول میں کھڑے ہو کے فزکس پر، سائنس پر، میتھ پر اور دنیاوی جدید علوم کے صحیح رخ پر کوئی لیکچر دے دے۔ دنیا یوں ڈرتی ہے کہ یہ مکس اپ نہ ہو پائے۔ ہم یہ کہتے ہیں دنیا کے ڈر کو اور بڑھاؤ، ہم یہ کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمت کریں گے، آپ کوششیں کریں گے، یہاں سے حافظ بھی نکلے گا، عالم بھی نکلے گا، انٹر کر کے بچہ بھی جائے گا، اور جب یہاں سے جائے گا تو کوئی ڈاکٹر بھی بنے گا، کوئی انجینئر بھی بنے گا، کوئی بی ٹی سی اور بی ایڈ کر کے ٹیچر بھی بنے گا، کوئی آئی ایس اور آئی پی ایس بھی بنے گا، کوئی پی سی ایس بھی بنے گا، کوئی جج بھی بنے گا، کوئی کسی تھانے کا کوتوال اور علاقے کا سی او اور حلقے کا دروغہ اور ہیڈ کانسٹیبل بھی بنے گا۔ مگر کیا ہی مزہ ہوگا جو وہ سارے عہدوں پر ہو مگر قرآن کے ساتھ ہو تو منظر ہی الگ ہوگا۔ میرے بھائیو، میں نے ذرا سا ایک نقطہ لیا تھا بیچ میں اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں آپ سے یہ بتا رہا تھا حافظ قرآن یہ قیامت میں جائے گا اور مرجان شہر پائے گا۔ یہ مرجان شہر دلا رہے ہم مدرسے والے، دنیا کے کیا دے رہے ہیں؟ مرجان شہر کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے مدرسے والے؟ تمہارا دیا ہوا ہر محل عارضی، ٹمپریری، مگر مدرسے والے جس محل کی بات کر رہے ہیں مرجان محل کی، وہ بالکل یقینی ہے۔ مدرسے والے کیا دے رہے ہیں؟ آج مدرسے والوں کے قریب آؤ، 5 منٹ 7 منٹ اور میں اپنی بات کو رکھ کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ دیکھو یہ حافظ قرآن ملا، کل قیامت میں یہ پہنچے گا، اللہ اس کو مرجان شہر بھی دے گا۔ مگر ایک بڑی انوکھی بات ایک ہمارے بزرگ نے لکھی کہ یہ دیکھو جب قیامت میں محشر کے میدان میں لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، جنت میں جانے سے پہلے سب کو دے دیا جائے گا، یہ ہے تمہارا گھر، یہ ہے تمہارا محل، یہ ہے تمہارا مقام، جاؤ اور ٹھہر جاؤ۔ مگر قرآن کے حافظوں کو اللہ تعالیٰ مقام پہلے نہیں بتائے۔ عجیب بات، ہر ایک عبادت والے اور عمل والے کو جنت میں جانے سے پہلے اس کا مقام اور اس کا مکان اور محل کا پتہ ہوگا، مگر قرآن کے حافظ با عمل کو
محل کا پتہ نہیں بتایا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، چلو حافظ صاحب آ جاؤ، داخل ہو جاؤ جنت میں، اور آج جنت میں محل اپنی مرضی سے لے لو۔ جس طرح تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، جنت میں بھی داخل ہو کے قرآن ہی پڑھ کے چلو۔ جہاں تمہاری قرآن کی آخری آیت، وہی جنت میں تمہارا مقام ہوگا۔ عزیزو، اس سے بڑا اعزاز قرآن کے حافظوں کا کوئی نہیں۔ یہ ہے قرآن جس کا ذریعہ ہم اور آپ بنتے ہیں، اور اس کا جذبہ کیسے پیدا ہو، یہ واقعہ سنیے اور میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ آج ہمارے آپ کے یہاں قرآن کے تعلق سے بچوں میں جو جذبہ پیدا ہونا چاہیے، مدرسے والے کر رہے ہیں مگر گھر والے نہیں کر پا رہے۔ بھئی ہم تو قرآن پڑھا رہے ہیں، گھر والے کیا کریں گے؟ ہم قرآن یاد کرا دیں، گھر والے قرآن کا ماحول بنا دیں، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب ہم یہاں تو قرآن پڑھائیں، قرآن میں ہم بتا دیں بچوں جھوٹ مت بولیو، گھر میں ساری جھوٹ بول رہے ہوں۔ ہم یہاں کہتے ہیں بچوں غیبت مت کریو، گھر میں ساری غیبت ہو رہی ہو۔ ہم یہاں کہتے ہیں بچوں نماز پڑھیو، گھر میں تین غائب ہو رہی ہو۔ ہم یہاں کہتے ہیں بچوں سلام کریو، بات سے پہلے گھر میں کچھ بھی سلام نہ ہو۔ ہم یہاں کہیں بچوں بڑوں کا ادب کریو، مگر گھر میں وہ ادب ہی غائب ہو۔ اب ہمارا پڑھایا ہوا کتنے دن باقی رہے گا؟ ہم بتائیں، گھر والے ماحول سکھائیں، تو بچوں میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے سنیے۔ یہی غزہ جو فلسطین میں ہے، یہاں ایک بچی ہے جو ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھی ہے۔ ایک نوجوان ہے جو ویڈیو بناتے ہوئے اس بچی کے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹی ہم کیوں بیٹھی ہو؟ کہا بھائی ہمارا یہ جو پیچھے آپ ملبہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں، کہا اس میں میرا گھر تھا، میری امی بھی تھے، میرے ابو بھی تھے، میری امی تھی، ابو تھے، بھائی تھے، بہن تھے، سب شہید ہو گئے، بس میں اکیلی اور یہ میری ننھی بہن جو میری گود میں ہے 2-2.5 برس کی یہ رہ گئی ہے۔ کہا بیٹی ٹھیک ہے، شہید ہو گئے، گھر بھی ٹوٹ گیا، تو خیموں میں چلو، وہاں جہاں خیمے ہیں تمہارے برابر اور بھی بچے اور بچیاں ہیں، وہاں چلو گی تو تمہارا دل بہل جائے گا۔ کہنے لگی بھائی بات تو صحیح کہہ رہے ہو آپ، مگر میں بتاؤں میری اپنی شہید ہونے سے پہلے مجھ سے یہ کہتی تھی کہ بیٹی تو قرآن کی حافظہ بننا، اور جب تیرا قرآن کا حفظ مکمل ہوگا میں تجھے بازار لے کے چلوں گی اور تجھے نئے نئے کپڑے دلاؤں گی، کھلونے دلاؤں گی، اور میری اپنی مجھے قرآن کا خود حفظ کراتی تھی، وہ بھی قرآن کی حافظہ تھی۔ اب میں کیا کروں، میری اپنی دنیا سے چلی گئی، شہید ہو گئی، ابو بھی چلے گئے، بھائی بہن بھی چلے گئے، سارا خاندان چلا گیا۔ میں نے یہ طے کیا کہ میری اپنی کی جہاں روح نکلی اب میں یہی بیٹھوں گی، اور بھائی میں روزانہ اپنے قرآن کا سبق یاد کرتی ہوں اور پھر میں پڑھتی ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری امی میرا قرآن سن رہی ہوں، اس لیے میں خیموں میں نہیں جا رہی، یہی قرآن پڑھ رہی ہوں۔ اس نے کہا بہن بات تیری صحیح ہے، تو یہاں رہے گی مگر یہ تو بتا کھائے گی کیا، پیے گی کیا، جیے گی کیسے؟ تو یہاں گھر بھی نہیں تیرا، پانی تیرے پاس نہیں، کھانا تیرے پاس نہیں۔ او بھائیو، جب بچوں میں جذبے پیدا ہوں تو یہ بچے کتنی اونچی اڑان اڑتے ہیں۔ اس ننھی سی بچی نے اپنے پیر کے نیچے سے گھاس نکالی اور کہا پچھلے 7 دن سے میں اس گھاس کو کھا کے قرآن پڑھ رہی ہوں، اللہ نے بھوک کی وجہ سے مجھے اب تک موت نہیں دی، آگے بھی موت نہیں دے گا، مگر میں قرآن کے حفظ کو مکمل کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں۔ وہ کہتا ہے بات تیری ٹھیک ہے، مگر میں تجھ سے کہتا ہوں چل، کہنا میری ایک ہی خواہش، میں یہاں رہوں اور جس دن میرا قرآن مکمل ہو اسی دن اللہ مجھے شہادت دے دے، تاکہ میں امی کے پاس پہنچوں اور میں کہوں کہ میں آپ کی ارادے کو اور تمنا کو پورا کر کے آئی ہوں۔ اور پھر وہ جو یہ کہتی ہے اگلی بار کہ بھائی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں،
کہاں کہ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچانا. میں ننھی سی چڑیا ہوں, میں معصوم سی کلی ہوں, میرے امی ابو, میرے بھائی بہن, میرا گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا, مگر میں نے قرآن کو نہیں چھوڑا ہے اور اللہ سے شکوہ نہیں کیا ہے. مگر قیامت ہوگی, عدالت خداوندی ہوگی, اور میں اللہ کے عرش کے سامنے آؤں گی اور کہوں گی اللہ ہم نے سب کچھ ہو کر بھی تیرے قرآن سے ناتا نہ توڑا, تجھ سے شکایت نہ کی, اللہ تجھ سے شکوہ نہ کیا, مگر اے اللہ جنہیں ہمارے بیٹے خود نے بھی نہ جگایا, جن کے ماں باپ کے پھر بھی وہ تیرے دین پر نہ آئے, اللہ جن کے گھروں کے سائے تھے پھر بھی انہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑا, اللہ آج انہیں تم پکڑ. میں اللہ سے ساری دنیا کے ان مسلمانوں کی شکایت کروں گی, پیارو اگر وہ بچی میرے اور آپ کے دامن کو بروز محشر پکڑ لے گی بڑا مشکل ہوگا چھوڑانا. دیکھو دور ایک ہی ہے, اللہ کا شکر ادا کرو, پڑھانے کو مدرسے ہیں, اسکول ہیں, پیار کرنے کو ماں باپ, محبت کرنے کو بھائی بہن ہیں, سب کچھ ہے. آج شکوے مت کرو, محنت کرو, مال کی قربانی دو, اپنے وقت کو لگاؤ اور اپنے بچوں کو بناؤ. اللہ پاسے کو یوں پلٹ سکتا ہے, ہر چیز اس کے حکم کی محتاج ہے. آئیے ارادہ کریں, ہم سب یہاں جتنے بھی ہیں اپنی زندگی کے اس مقصد کو لے کر یہاں سے اٹھیں گے. اللہ کہنے سننے کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا سعید الزماں صاحب کو, آپ کے پورے اسٹاف کو, آپ کے تمام معاونین کو, اور آپ کے مدرسے سے جڑے ایک ایک بھائی کو. آپ ایک انقلاب کی طرف جا رہے ہیں, اللہ آپ کے اس کام کو بری نظروں سے بچائے, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں ہم سب مل کے آج یہ عہد کریں انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کہ ہم سب دین کے لیے سب سے زیادہ قربانی دیں گے. اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.